بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے۔ میں نے دیکھا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں۔ حضور پاک جلدی میں کوئی چیز اٹھا کر جانے لگے۔ میں نے راستہ روک لیا کہ میں نہیں جانے دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ میرا کوئی انتظار کر رہا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور لوگ تو آئے ہی رہتے ہیں، میری بھی بات سن لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ مجھے میرے والد نے کہا تھا، جس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش دیکھو تو میری اور اپنی بخشش کی دعا کروانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ عائشہ اور ابو بکر کو عزت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کا حساب قیامت کے دن آسان فرمانا۔ اور پھر فرمایا، اے اللہ انہیں بغیر حساب ہی جنت عطا فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ چکے تو پوچھا، عائشہ خوش ہو گئی ہو؟ فرمایا، جی حضور خوش ہو گئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر جانے لگے تو واپس لوٹ آئے اور کہا، عائشہ میری دعا سن کر رو رہی ہو؟ مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، میں اپنے ہر امتی کے لیے یہی دعا دن میں 2 مرتبہ مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سب لوگوں کو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی آل پر درود پاک بھیجنا چاہیے۔ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ میں ساری دنیا کے درختوں کے پتے گن سکتا ہوں اور پانی کے سارے قطرے اور ریت کے سارے ذرات گن سکتا ہوں، لیکن اس آدمی پر اللہ کی رحمت کی تعداد نہیں گن سکتا جو آپ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے۔ اس طرح مدینہ منورہ میں ایک عورت تھی جس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ وہ عورت دروازے تک آئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا کہ بیٹھ تشریف لا کر اس کی بات سن لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے۔ بہت تیز دھوپ تھی، عرب کا موسم تھا اور اس عورت کا عقلی توازن بھی ٹھیک نہیں تھا مگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے اس وقت اس کی باتیں سنتے رہے جب تک کہ وہ خود نہیں تھک گئی۔ صحابہ کرام جو کہ یہ سب دیکھ رہے تھے اور ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، حضور یہ عورت پاگل ہے، اس کو دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ کا وقت قیمتی ہے، بدن نازک ہے اور نبوت کی گہری ذمہ داری ہے۔ آپ پر عہد ہے آپ ایسی عورتوں کی بات نہ سنا کریں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، عمر اس بیچاری کی پوری دنیا میں کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔
مزید اچھی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔